وہ بچہ تو سمجھدار تھا نہیں، تو اس پہ میں کہہ رہا ارے تھا لیکن سمجھدار بچے کو بھی کیوں کاٹنا ہے بھائی؟ کیوں حکم دینا ہے؟ سمجھدار بچے کو کاٹنا بھی نہیں، کیوں وہ کاٹنا ہے؟ اسی لیے تھا تاکہ ٹیسٹ لیں کہ وہ، کیونکہ یہ تو کائی ایک کا حدیث بھی ٹیسٹ، ہے نا، بچے تب کو تک کاٹنے آپ کا کائی کا سنو تو ٹیسٹ؟ صحیح نا، یہ تو ایک اللہ حدیث کو بھی کیا ہے حضور پتا صلی نہیں اللہ تھا علیہ وسلم کرے کی گا؟ کہ ایک منٹ شامل ہم، کہ اللہ کو پتا نہیں تھا کہ وہ ابراہیم جو ہے، حضرت ابراہیم، وہ ٹیسٹ میں ہم، پاس ہوئیں گے یا فیل ہوئیں گے؟ نہیں پتا تھا؟ پتا تھا. تو کائی کا ٹیسٹ پھر کیوں ٹیسٹ لینے کا زبردستی، جب معلوم ہے ہاں یہ اچھا بندہ ہے، پھر کائی کا ٹیسٹ لینے کا تو وہ بھی اس بچے کو طرح تو کاٹنے اللہ کے تعالیٰ لیے؟ کو یہ بھی پتا اور تھا کہ دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساحل ساری دیکھو نمازیں پڑھیں گے، کہ ابراہیم کو ان کو پھر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایک سیکنڈ ہو گئے، یہ تو ابراہیم کو ہماری تو اس کے لیے یار ہے. صبر شامیر، ابراہیم کو ساحل تو نہیں نا پتا تھا کہ اللہ بچا لے گا، ابراہیم کو تو بالکل نہیں پتا ہاں تھا. نہیں ابراہیم تو پتا تھا. واقعی میں اپنے بچے کو قتل کرنے جا رہا ہے نا، ہم، تو بات ختم ہو گئی. ابراہیم تو ہم. بچہ قتل کرنے جا رہا ہے، کیوں یہ بتائیں مجھے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو حدیث بھی ہے، ایک شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ اور پوری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سے زیادہ مجھے عزیز نہ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن محمد صاحب بچہ کے کیوں بارے میں کاٹے؟ بچہ کاٹے نہیں، وہ بھائی وہ ٹیسٹ تھا یار، تم لوگ کیا بندے ہو پھر قسم سے، وہی تمہیں ایک بات، تو ارے سمجھ ہی نہیں ابے آتی. ٹیسٹ شامل ہم، ٹیسٹ آدمی کیا دے سکتا؟ پہاڑ چڑھ کے دکھاؤ، ہم، ہم. پہاڑ چڑھو، بھوکا رہو، یہ ایک بار ٹیسٹ سمجھ میں آتا. بچوں کو کاٹو، یہ کون سا رے تم لوگ کا ٹیسٹ ہے بھائی؟ یہ تم لوگ کا کیسا خدا ہے بھائی؟ یار اگر کیا تو ہے؟ کٹتا نا بچہ تو پھر کی بات تھی، لیکن ارے وہ ابھی کٹتا نہیں کٹتا، ایسا ٹیسٹ ہی کیوں دینے کا؟ بچے کو کاٹ دو. کیوں بھائی؟ کیوں بچے کو تاکہ کاٹنے کا ہے؟ ہمارے لیے اگزامپل بن سکے. کیا اپنے بچے کو کاٹو؟ کاٹو نہیں کہ ہم، یہ تو حدیث بھی ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، کیا ایگزامپل اس کیا سے بن آپ کو، سکے وہ بولو. تاکہ دنیا میں کسی بھی چیز کے اوپر وہ نہیں رہنا، سب سے پہلے آپ کا اللہ ہے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہے. تو یہ تو بول کے بھی دکھا سکتے تھے نا. بچہ کاٹنے کی بات تو کہاں وہ سے تو آ گئی بول اس میں؟ کر بھی بتایا ہے. بچہ کاٹنے کی بات کیوں آئی؟ او بول دیتے کہ بھائی سب یار، سے زیادہ پیار اس سے کرو. بول کر آپ کون سا مان رہے ہو؟ بول کر کون سا مان رہے ہو؟ بولنے پہ نہیں، کر کے دکھا رہے ہیں تو وہ نہیں مان رہے، تو آپ بولنے پہ مانو بھائی کہ کر کے ہیں. دکھایا نا، پھر اچھا کٹوا میں دینا کچھ تھا نا. نہیں اچھا نہیں میں تو کوئی وہ بات بولوں اسی پہ شامل. تو آپ رو رہے شامل ہو ابھی، اسی پہ تو آپ اچھا رو رہے ایک ہو. منٹ ہاں. ایک منٹ ہم، شامل ایک بات Sabe, بولو. can I say something? اگر ہم، ایان بھائی رک جاؤ یار، Okay, okay. میوٹ کر لو، بہت بیک گراؤنڈ سے میوزک آ رہی. Okay, شامل okay. میرے کو ایک بات بتاؤ، ہم. اگر اللہ تمہیں اپنے بچوں کو ایک ایک بچوں کو کاٹنے کے لیے کہے گا تو کاٹو گے یا نہیں کاٹو گے؟ کاٹوں گا اگر اللہ نے بس کہا تو. تھینک یو ایڈم. بڑھ گئے بھائی. اگر اللہ نے کہا تو، اگر اللہ بس نے یہ کہا دماغ تو. ہے. اللہ نے ہاں تو خواب تھینک یو دکھانا ہے، بھائی. خواب دکھائے گا تمہیں، نہیں کاٹو گے خواب نہیں میں؟ نہیں کیوں؟ نہیں، خواب کیونکہ دکھائے. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا تھا، نہیں اور نہیں وہ ٹھیک ہے، جو ہوتا ہے لٹرلی ابھی بھی جو، اگر لٹرلی بھی خواب مجھ شامل. آپ انسان کا، ارے رکنا یار. گائز آپ سبھی لوگوں نے سن لیا ان کا دماغ کتنا چلتا ہے. یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ اگر میرے بچے کو کاٹنے کے لیے کہے گا تو میں کاٹوں گا. یہ مینٹالٹی سب سے خطرناک ہے بھائی، دماغ لگانا ہی نہیں ہے. اس نے کہہ دیا کاٹ دوں گا، اسے کیا ایسے مینٹلی اپنگ لوگوں سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ سے کچھ بھی لاجیکل بات کرے گا، ریشنلٹی پہ بات کرے گا؟ ختم کر دیا اس نے، اینڈ آف ڈسکشن. تھینک یو بھائی شامر بھائی. بس آپ کو اینڈ آف ڈسکشن ایک کرنی آتی شارٹ ہے کہ بنا کے بات نہیں ڈالیں گے. کرنی آتی؟ آپ کرسچن نہیں بنو، ابھی ایک شارٹ آپ اس خدا کو شارٹ مانو بنا کے جس ڈالیں جو گے. خود پلا ہوا ہے، جو خود پلا ہوا ہے. آپ اس خدا کو خدا مانو، سمجھیے؟ شامر اس بھائی نبی کو خدا تمہارا ایک مانو آپ، جو خود پلا ہوا ہے کسی کے شامر ہاتھوں میں. ارے ہاں رک رے بھائی. شامر تمہاری ایک شارٹ ڈلنے والی ہے، بنے گی شارٹ مست ایک دم. بناؤ بناؤ، یہ بھی ڈالنا اس میں کہ تم لوگ اس خدا کو مانتے ہو جو کسی کے ہاتھوں میں پلا ہوا ہے. اس خدا کو تم مانتے ہو ہیں ایڈم بھائی؟ اس خدا کو مانتے ہو تم شامیر، جو کسی کے شامیر، ہاتھوں میں پلا ہوا ہے؟ ہاں ہاں میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ٹینشن مت لو، ہاں ٹینشن مت ہاں لو. ہاں ہاں. اگر خدا نے اس دنیا میں آنا ہے ایز اے ہوں ہیومن تو وہ ہوں کسی ماں کے تھرو آئے گا نا. ہوں. دیٹس اٹ. نہیں دیکھو خدا نہیں. اپنے آپ کو سنیں، نہیں اچھا، نہیں، چپ خدا چپ. کو کسی کو پلنے کی کیا لسن، ضرورت ہے؟ آنسر یہ مجھے آنسر بتاؤ. آنسر لیں، ہوں آنسر لیں، ہوں آنسر لیں، روئے نہیں. مجھے ہوں. پتا ہے آپ لوگوں کو بہت اپنگ بنایا گیا ہے، لیکن اچھا. بات وہی ہے کہ اگر کسی نے بھی خدا نے اس دنیا میں آنا ہے تو جنم لے گا.
اگر وہ جنم نہیں لے گا آنا وہ کیوں اپنی ہے مجھے بھیا بتاؤ, آنا کیوں ہے یہ بتاؤ. اگر ہاں میں وہ بتا دیتا ہوں, اگر خدا اس آنا دنیا میں, اگر کی بات نہیں ہے نا, آنا ابے کیوں ہے یہ بتاؤ. سننا یار, بیچ میں کیوں بول رہا ہے؟ ہوں مجھے 3 دفعہ سوال کرنے میں لوگ پسند نہیں ہیں. اگر میرا جواب تمہارے سوال کے مطابق نہیں ہوگا بولنا, مگر بار بار سوال نہیں کرو. بولو. اوکے, اگر کسی بھی خدا نے اس دنیا میں آنا ہے تو وہ کسی بچے کی صورت میں ہی آئے گا, پیدا ہو کے ہی آئے گا. نمبر 1. نمبر 2, آنا کیوں ہے؟ اگر خدا ہمارے انسانوں کے درمیان, ہمارے درمیان رہ کے, پل بڑھ کے سیم مصیبتیں نہیں سہتا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کرب سے گزرتے ہیں اور کس پرابلم سے گزرتے ہیں. سمپل. نہیں وہ تو ہر کسی کے, آپ کہتے ہو نا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہو, مطلب کہ آپ بھی محسوس ایسے ہی سوچتے وہ ہو. میری پین ہاں محسوس کر سکتے ہیں. ہاں کر سکتے ہیں. دکھائیں قرآن کی آیت کہ وہ میری پین محسوس کر سکتے ہیں. اور اگر وہ اتنا قریب ہوگا تو ہر ایک چیز سے واقف ہوگا ہی نہیں ہوگا. نہیں ہو سکتا نا, ہر وہ میری ایک پین چیز نہیں ہو سکتا. یار تم میری کیسے کہہ اچھا سکتے ہو, قرآن کی کیسے کہہ آیت سکتے ہو. دکھائیں کہ وہ میری پین, میری نیند, میری چوٹ فیل کر سکتا ہے. اللہ تو فیل نیند بھی نہیں فیل نہیں ہے, کرتا, اس اسے تو کو اونگ بھی نہیں پتا آتی. ہے, اس کو نہیں پتا پتا ہے, نہیں فیل پتا کرنے اسے کی ضرورت نہیں ہے, فیل کرنے کی ثابت ضرورت ہی کرے کہ نہیں ہی ہے. کین فیل اٹ. بھائی سمپل سی بات ہے, ہی کین فیل فیل کرنے مائی کی کیا پین. بات ہے, کیا واہ مطلب؟ فیل, اس کا فیل مطلب کرنے ہے کی کہ ضرورت کیا ہے مجھے یہ بتاؤ. اللہ کو بالکل نہیں پتا کہ ہم جب نیند میں ہوتے ہیں اور پھر بھی ہمیں کام کرنا پڑتا ہے ہم کس کرب سے گزرتے ہیں. اللہ کو نہیں پتا. اللہ کو نہیں پتا کہ ہم جب نیند تھکتے ہی اللہ ہیں نے دی ہے تو ہم جب تھکتے ہیں تو ہماری کیا ویلیو ہوتی ہے. نمبر اس کا مطلب ہے, سن لیں وہ اس بھی بات اللہ کو نے دی ہے, تھکن بھی. یار, سنیں نا یار, کل کم کیا کریں, آپ سنیں اس بات کو. دس از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ دماغ کھول کے سنیں گے تو آپ اس اللہ کو مان ہی نہیں سکتے. اچھا ہاؤ کین یو کریٹ سم تھنگ جس کا آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے؟ سوچو. کیا مطلب, وہ اللہ ہے, اس کو ہر چیز کا پتہ ہے, نہیں. اس نے فرشتے تھنک اباؤٹ اٹ بنائے ہیں, اگین. تو وہ تھنک اباؤٹ انسان نہیں بنا سکتا. تھنک اباؤٹ تو تم پاگل ہو. سوچو ذرا اس بات کو. اگر اچھا آپ جب بھی ایلین بناتے ہیں, آپ نے کبھی بھی ایلین دیکھا؟ کوئی میں سے بھی alien؟ ارے بھائی کیوں بھاگ گئے ایڈم؟ میں تمہاری آ کلاس جائے گا, آ جائے گا. لو, میں تو سوال پوچھنے ایڈم سے ہی آئی تھی. اچھا میں آ گیا واپس. میں نے میرا کبھی سوال آپ دو جو یہاں بیٹھ کے شیطانی کام کرتے ہیں نا, لا میرا حول سوال ولا آپ سے یہ قوت تھا. الا باللہ. ہمیں کسی نے شیطان نہیں کہا, آپ کو کہا ہے, مجھے تو دجال کہا ہے سیدھا. میں تو شیطان کی نانی. لو پتہ نہیں وہ 72 ہور مووی کیسے بن رہی ہے, میں تو اس میں ہوں ہی نہیں, تو 71 ہور ہونی چاہیے سیریسلی. اچھا میں تو اس کے لیے میلی جی, اس کے لیے بہت بڑے بڑے چاہیے. لا حول کس کے ولا قوت الا باللہ. کس کے بڑے بڑے چاہیے؟ ارے بڑے بڑے پہ جو آپ بات ہوروں کر رہے ہیں کے, میں اسی پہ پوچھنے آئی ہوں آپ ہور کو, مجھے ہور بڑے بڑے چاہیے. ارے ہور کی بات اچھا کر بڑے رہا بڑے ہوں. ہور چاہیے. اچھا حور بننے کے لیے چاہیے بڑے اچھا بڑے انگور, وہ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں, تو وہ انگور کی میں بات کرنے آئی تھی کہ ویسے حور کا کہا ہے کہ حور کا گودا تک دکھتا ہے, رائٹ, تو ایکس رے ویژن ہو جائے گا لوگوں کا. کیا یہ مومنوں کو یا جو مومنین ہماری جو خواتین ہوتی ہیں, کیا ان کو ایکس رے ویژن ہوتا ہے, یعنی کہ وہ میرے اندر تک کا گودا دیکھ سکتی ہیں کہ نہیں زندگی میں؟ نوپ. آر یو شیور؟ یپ. تو پھر یہاں جو وہ ایک بیٹھی ہوتی ہیں مومن بن کے, 6 عورتیں اس دن مومنہ 6 بیٹھ کے انہوں نے یہ کیسے بتا دیا کہ میرے جو ہے وہ نقلی ہیں یا اصلی ہیں؟ یہ بتائیے. یار اتنا غور تو کبھی کون مردوں نے نہیں بتایا؟ کیا. ایٹ لیسٹ میں نے تو کبھی نہیں غور کرنے کی کوشش کی کہاں اتنا تو میں بھی نہیں دیکھتی بتا ہیں. سکتی بھائی, ٹی وی پہ دیکھ کر یا کمپیوٹر پہ دیکھ کے تو میں بھی نہیں بتا سکتی کہ بھائی ریئل ہے یا فیک ہے, مگر آپ بتائیں کہ 6 مومنہ اور وہاں بیٹھ کے آدھا گھنٹہ تبصرہ ہوا ہے کہ ریئل ہے کہ فیک ہے. یار ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں نا کرنے آپ کو. کے اوپر لیکن مومن جی مومن میری تبصرہ تصویر کریں, کے اوپر. لیکن مومن تبصرہ کرے تو بات بنتی ہے. یہ مومنہ فتوا کیسے ڈسکشن کر رہی ہیں یہ والی؟ یہ دیکھو میں نے اپنا جہاز صرف مومنوں پہ ہی نہیں مومناؤں پہ بھی کر دیا ہے. دیکھو وہ بھی بیٹھ کے کچھ گندی گندی باتیں کر رہی تھی. وہ آپ کو پتہ نہیں, میں نے ان کو شیطانی خیالات میں ڈال دیا تھی, گندی گندی باتیں کر رہی تھی. میں نے کہا یار یہ تو وہی باتیں کر رہی ہیں جیسے ہم بات کرتے ہیں, ان میں ہمارے میں ڈفرینس ہی نہیں ہے کوئی. الحمدللہ. ویسے مجھے تو جولیا رابرٹس پسند ہے. تو جہنم میں آپ کو جولیا رابرٹس ملے گی, وہ جنت میں نہیں ملے گی آپ کو. تو تبھی تو جنت جانا نہیں ہے, ساری کی ساری تو جہنم میں ہوں گی. ہم نے جنت امب لینے جانا. اچھا آپ لوگوں نے وہ ریاکشن دیکھا ان کا, رضوان کیا نام ہے ان کا, رضوان جی نے 72 ہور پہ جو کیا ہے, جو مولاناؤں کے کلپ لگائے ہیں انہوں نے, آپ نے دیکھا وہ؟
ہاں نہیں میں نے دیکھا ہے وہ میرے خیال سے اس کی کلپ چلائے تھے نا انہوں نے اپنا کیا نام ہے یار نام بھی بھول گیا اس کا طارق وہ جمیل اور سلیری ایک اور مولانا طارق دیکھیے جمیل اور ایک وہ اور وہ فلم کا جو میں ٹریلر دیکھا ہے اس کے مطابق تو وہ 9/11 کے اوپر بنی ہوئی ہے. ہاں ہاں وہ تو مجھے بھی پتا ہے, وہ تو میں مذاق کرتی. لیکن I know اس کا it نام could انہوں نے be- میراج 70 ربانی ہے اس کا نام ہاں میراج ربانی ہے نام بڑا عجیب ہے. مووی 7/11 پہ بنی ہوئی ہے, سوری 7/11 کہہ رہا ہوں 9/11 پہ بنی ہوئی ہے اور نام اس کا رکھا ہوا انہوں نے 72 ہو رہے ہیں. یہ سمجھ نہیں آئی مجھے. کیونکہ لنک یہ کیا ہے کہ یہ سارے جو دھماکے ہوتے ہیں ان کے پیچھے کیا ہے, ان کے پیچھے اینڈ گول 72 ہو رہی تو ہوتا ہے. پوروں کے لالچ میں یہ لوگ یہ کرتے ہیں. دیکھو ایک ڈیفینیشن میں نے دی ہے اسلام کی, ویری اسمال ڈیفینیشن. اسلام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو عورت کی ٹانگوں بیچ میں سٹارٹ ہوتا ہے اور عورت کی ٹانگوں کے بیچ میں ختم ہوتا ہے. بگننگ اینڈ دی اینڈ, پیریڈ, بس ختم. یار ڈو یو اگری؟ ساحل یار سیریسلی یار تھنک اباؤٹ اٹ. صحیح بات ہے لائک ویری ویری ویلڈ پوائنٹ ہے. اگر ختیجہ نہ ہوتی اسلام سٹارٹ نہ ہوتا. اور فرسٹ ٹائم ختیجہ نے محمد کو جب دیا تھا وہ کیا ہوتا ہے یار وہ جو جینٹل مینس کلب میں ملتا ہے, بتائیے گا ذرا. وہ جو لیپ ڈانس دیا تھا, ہاں لیپ ڈانس دیا تھا. تو اس کے بعد ثابت ہوا تھا نا, پہلے وہ محمد کی رائٹ ٹانگ پہ بیٹھی تھیں, پھر لیفٹ ٹانگ پہ بیٹھی تھیں, ہاں ابھی بھی فرشتہ نظر آیا, ابھی بھی فرشتہ نظر آیا, ہاں یہیں پہ ہے. پھر وہ اس کی ٹانگوں کے پیچھے بیٹھ کے تو انہوں نے اپنے چادر اتار دی, تو پھر نظر آیا نہیں آیا. اوکے اس کا مطلب ہے کہ فرشتہ ہی تھا, شیطان نہیں تھا. تو یعنی جو لیپ ڈانس دیا تھا ختیجہ نے, اگر وہ لیپ ڈانس نہ ہوتا تو وہ ثابت کیسے ہوتا کہ وہ فرشتہ ہے, شیطان نہیں ہے. ڈیو ٹو دیٹ لیپ ڈانس ثابت ہوا تھا کہ وہ جبرائیل فرشتہ ہے. لائک سیریسلی سر یہ کتنی, یہ اگر آپ پڑھتے ہو یو ول بی امیزڈ کہ کس طریقے سے فرشتہ ڈیفائن کیا گیا تھا. یار کسی دن بنائیں گے یار ساحل, اس کے اوپر میں ویڈیو بناتا ہوں, کسی بناتے ہیں کہ ہاؤ محمد بیکیم اے پروفٹ. لائک بہت مزیدار کہانی ہے کہ جب تک ختیجہ نے محمد کو لیپ ڈانس نہیں دیا تھا, محمد کو پتہ نہیں لگا تھا کہ وہ ایک نبی ہے, رسول ہے. اور یہ جو انہوں نے ابھی بات کی ہے آ کے چلی بھی گئی, کمال ہو گئی ہاں یار. شاید انٹرنیٹ کنیکشن ان کا ڈاؤن ہو گیا ہوگا. یہ بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ انہوں نے بول دی ویسے ایم ہی سر راہ چلتے چلتے. ارے یہ سناتنی بھائی کیا کیا دکھانے بولتے بھائی چیزوں کو یہ اس میں, لیکن اپنے کو یہ نہیں آ جائے کچھ. ایک منٹ کو پلیز شو ہور سینٹ واٹس ایپ دکھاؤ, کیا مطلب؟ یہ ہوروں کی ایک ویڈیو بھیجا ہے انہوں نے, ایک منٹ کو. ہوروں کی بھی ویڈیو ہوتی ہے؟ اچھا ہاں بھائی ایسی ہور ملے گی تو بھائی میں تو ایمان قبول لوں گا. ایسی ہور ملے گی تو, کیونکہ وہ جنت والی ہور جو بتایا گیا ہے ملا مولوی اور رسول اللہ نے اور اللہ نے, وہ میرے کوئی کام کی نہیں بھائی. ایک منٹ کو یہ والی دیکھ لیتے. یہ ہور نمبر 1, ہور نمبر 2, ہور نمبر 3, 4, ساحل یہ ہور نہیں ہے. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ختم ہی نہیں ہو رہا بھائی یہ تو. 16, 17, 18, لگتا پورے 72 بھر کے رکھے بھائی اندر. اتاڈی خیر ہو جائے. اچھا اسی بس میں ٹرمپ بھی تھا. ساحل ایک اب تھوڑی سی اصلیل ویڈیو میں بھی دکھا دوں. ہاں سارے ویسے رات بھی جاتے جاتے 5:30 بج رہا نا. 5:30 بج رہا, دکھا دکھا دے دیں چلو. ہاں یار. دکھا. یہ ایک فلم ہے جس کو کہ بنایا گیا تھا, اور جب یہ بنایا گیا تو بہت گھٹیا ڈائریکشن ہے, بہت گھٹیا پروڈکشن ہے, بہت گھٹیا یعنی کہ سارا کچھ ہے. لیکن اس ویڈیو کو اتنا فیم ملا ڈیو ٹو دا مسلمین کہ یہ انتہائی فیمس ہوئی. اس میں سیرت النبی
بائی ابن اسحاق کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ محمد کو کیسے پتا لگا کہ وہ ایک فرشتہ ہے، سوری وہ ایک نبی ہے اور یہ فرشتہ ہے، اس کا میں نے ایک چھوٹا سا پارٹ کٹ کیا ہوا ہے جو آپ کو ابھی دکھاتا ہوں، واچ کیجیے. اس پہ کلیم تو نہیں آئے گا نا؟ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، میں نے بہت دفعہ اپنے انگلش چینل پہ چلائی. Put your head between my thighs. Do you see this devil still? Yes. Now do you see him? He's gone. Khadija, he's gone. How have you done this? And this shall be the first Muslim animal. What is your name? Yafor. His name is Yafor. Yafor, do you like the women? No. Yafor does not like the women. اچھا یہ بڑا زبردست تھا یہ لیکن حوالہ بھی بتا دو کہ اگر کوئی مومن کو چیک کرنا ہے. یافور حضرت یہ سیرت النبی ابن اسحاق کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے سے محمد نے خدیجہ نے محمد کو پہلے اپنی رائٹ تھائی پہ رکھا، پھر لیفٹ تھائی پہ رکھا اور پوچھتی گئی کہ وہ نظر آ رہا ہے شیطان، نظر آ رہا ہے شیطان، اور پھر اسے ٹانگوں کے درمیان بڑا کر لیا اور پھر اس کے بعد اس نے اپنا چادر اتار لی. اب وہ چادر کو آپ ڈفرنٹ طریقوں سے لے سکتے ہیں انٹرپریٹیشن کہ چادر کون سی والی چادر اتاری، بہرحال اس نے اپنا لباس اتار لیا تو چلا گیا. تو خدیجہ نے جواب دیا کہ جو فرشتہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی نیکڈ وومن کو نہیں دیکھنا پسند کرتا، تو لہذا یہ شیطان نہیں تھا، یہ فرشتہ ہی تھا. یہاں سے محمد کو پتا لگا تھا کہ وہ ایک نبی ہے. اس کے بعد محمد صاحب باہر نکلتے ہیں اور ایک گدھا صاحب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گدھے صاحب سے ہم کلام کرتے ہیں اور گدھے صاحب سے ہم کلام کر کے پوچھتے ہیں کہ تیرا نام کیا؟ گدھا کہتا ہے میرا نام یافور ہے، میں نبیوں کا گدھا ہوں، میں نبیوں کے گدھوں کی نسل میں سے ایک گدھا ہوں. حضرت یافور کے نام سے میرے پاس کافی زیادہ ہمارے سبسکرائبرز ہیں، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کیونکہ میں نے اس کے اوپر کافی اسٹیٹمنٹ دکھائی تھی. مسلمان یافور کو یافور نہیں کہتے، حضرت یافور کہتے ہیں کیونکہ وہ نبیوں کے گدھوں کی نسل میں سے گدھا تھا، سو کالڈ بائی دی وے. اور یافور صاحب سے حضور نے پوچھا کہ تجھے لڑکیاں پسند ہے؟ تو یافور نے کہا تھا مجھے لڑکیاں نہیں پسند کیونکہ میں اپنی نسل آگے نہیں بڑھاؤں گا، میں نبیوں کے گدھوں میں آخری گدھا ہوں اور آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں، تو میں اپنی نسل نہیں بڑھاؤں گا، میرے لڑکیاں پسند نہیں ہیں. تو اللہ میاں نے یافور گدھے میں سے لڑکیوں کی سیکسولیٹی نکال دی تھی، اس کو خصی بنا دیا تھا الحمدللہ. اور جب نبی کی وفات ہوئی تو یافور گدھا بھاگتا 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 کنویں میں چھلانگ مار کے اس نے اپنی خودکشی کر کے موت کر لی تھی. یافور گدھا وہ گدھا تھا کہ جب نبی کو کسی اپنے صحابی کو بلانا پڑتا تھا تو یافور گدھا کہتے جاؤ ابو بکر کو لے کے آؤ، جاؤ عمر کو لے کے آؤ. تو یافور جاتا تھا اور ان کے دروازے کے اوپر اپنا سر مارتا تھا. جب وہ باہر نکلتے تھے تو انہیں یافور گدھا نظر آتا تھا اور کہتے ہمیں محمد نے بلایا ہے. تو یہ یافور صاحب کی کہانی. تو بھائی لوگ جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، آپ لوگ یہ جان لو کہ یہ چیزیں آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے سیرت کی. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنے مرضی سے بتایا جا رہا ہے، یہ سیرت کی کتابوں میں لکھی ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ گستاخی ہے تو سیرت کی کتابوں کو جلا دو، اس کا نام و نشان باقی نہیں رکھو. جتنے سافٹ ویئر میں سیرت کی کتابیں آ گئی ہے سارے کمپیوٹر سافٹ ویئر توڑ دو، ختم کر دو، تب پیچھا پرنٹڈ چھوڑے فارم گا. میں ہے ساحل بھائی، پرنٹڈ فارم میں. ہاں وہی بول رہا، پرنٹڈ فارم بھی جلا دو اور جس کمپیوٹر میں اس کا سافٹ کاپی ہے اس کو بھی جلا دو. ایگزیکٹلی. سند صحیح ہے نہیں ہے بھائی وہ تم لوگ ڈیسائیڈ کر لو، کتاب میں لکھا ہوا اتنا پکا ہے. یار ہر چیز تو صحیح اور غلط ہو جاتی ہے بھائی، ایٹ دا اینڈ آف ڈے ہے نا. اور آپ کے اسکالرس بولتے ہیں، میں نے یہ چینلز کے اوپر ویڈیو چلائی ہوئی ہیں اسکالرس کی، یافور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور آپ کے جو وہ پاکستانی مولانا ہے کیا یار جن کے نام پہ وہ پوری وہ دکان بھی ہے کرتوں کی، انہوں نے بھی حضرت یافور علیہ السلام کے اوپر بات کی ہوئی ہے. کون ہے یار وہ مولوی، بڑا پکا مولوی، 2-3 مفتیوں کے نام لے یار بڑے بڑے. مولانا مفتی جمیل، طارق جمیل، طارق جمیل نے اپنے
سیشن کے اندر یافور علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہوا ہے. صحیح ہو گیا. تو غلط ہے. اوکے میں کہتا ہوں بھی بالکل غلط ہے, لیکن پھر طارق جمیل کے ساتھ لڑائی کرو, میرے ساتھ نہیں. صحیح بات پھر ہے. آپ کی لڑائی طارق جمیل ساتھ ہے, میرے ساتھ نہیں. وہ صحیح غلط نہیں مانتا, غلط مانتا تو اپنے بیان میں کیوں دیتا. اچھا یہ جو طارق جمیل ہے یہ کوئی بریلوی بھی نہیں ہے, یہ تو دیوبندی ہے, سمجھ ہے. ہاں, اور بریلویوں کی تعداد بھی کروڑوں میں ہے بھائی. تو جاؤ جا کے ان کو پہلے پارٹ پڑھاؤ یہاں پہ ہم کو کہنے کے بجائے. ایچ جے ساؤنڈ بائٹس کہہ رہے ہیں آپ دونوں کا انسٹاگرام چینل ہے. میرا تو ہے, ایڈم صاحب کا پتا نہیں. ہاں فیک اکاؤنٹ ایڈم صاحب کا ہے اتنا میرے کو پتا ہے. نہیں میرا انسٹاگرام بھی ہے, ایڈم سیکر آف ٹروتھ, ایڈم سیکر آف ٹروتھ کے نام سے. ہاں آپ میری لاسٹ کمیونٹی پوسٹ میں جائیں, وہاں پہ جب میں نے فیک اکاؤنٹ دکھایا تو وہاں پہ میں نے اپنا ریئل اکاؤنٹ بھی ساتھ میں ڈال دیا ہوا. صحیح ہو گیا. اور میرے اباؤٹ سیکشن میں چلے جائے چینل کے, شاید وہاں پہ آپ کو انسٹاگرام کا اکاؤنٹ مل جائے گا. جان ریمبو بھائی کہہ رہے ہیں مومو گاٹ ریویلیشن فرام دی ڈیول ناٹ گیبریل. تھینک یو بھائی. اے جے ساؤنڈ بائٹس کہہ رہے ہیں آج کا کنٹریبیوشن اس مومن کی طرف سے جس کو فائٹ میں ہرایا لاسٹ ویک, اور اس سے جو پاؤنڈز ملے. اوکے, کس مومن کی بات کر رہے ہیں پتا نہیں, بٹ تھینک یو. ارے شیو بھائی جاتے تھے کیا کہہ رہے ہیں, ارے کمپیوٹر کیوں توڑنا پھوڑنا ہے ساحل بھائی, ڈیلیٹ کرنا کافی ہے, یہ بھی چلا دو وہ بھی چلا دو. ارے بھائی اتنا عقل تمہارے میں اور میرے اندر ہے. مومن حضرات کے اندر اتنی عقل نہیں ہوتی بھائی, وہ سیدھا توڑنے پھوڑنے کی بات کرتے ہیں. ڈیلیٹ ویلیٹ کا آپشن نہیں رہتا ادھر, کیونکہ وہ کمپیوٹر بھی گستاخ ہے اصل میں, تو اس کو بھی پھوڑنا ہی پڑے گا نا شیو بھائی. یہ دیکھیں کیونکہ میں نے یہ چلا دیا اور آپ کا چینل ذرا تھوڑا سا اصلیل چینل نہیں ہے, میں یہ آپ کا ریفرنس دکھا دوں. یہ سیرت النبی ابن اسحاق پیج نمبر 107 and here it is. Ismail bin Abu Hakim of Freedom of Sector told me on the authority of Khadija, the apostle of God, son of my uncle, are you able to tell me about your visitation when he comes to you? He replied that he could, and she asked him to tell her when he comes. اس نے کہا کہ جب وہ آئے گا تو اسے بتا سکتا ہے مجھے کب وہ آیا. خدیجہ محمد نے کہا ہاں, تو خدیجہ نے کہا جب وہ آئے گا مجھے بتا دینا. So